فرسٹ تو ایک ہی آتا ہے نا امتحان میں پہلے نمبر۔ بھائی یہ نوٹ کر لیں، یہ شارٹ کلپ یہ رکھیں، اگر کوئی ایسی تصویر وائرل ہو تو پھر یہ بیان چلائیں۔ میری اگر کسی قبر پہ بیٹھے ہوئے کوئی تصویر نظر آ گئی، کسی بڑے بزرگ کے مزار پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یا تو وہ فیک ہے، اور اگر بالفرض وہ سچی مچی کی ہے تو میں اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں کہ فیک ہے یہ اصل، وہ غلط ہے، وہ ناجائز ہے، میرے کرنے سے ناجائز کام جائز نہیں ہو جاتا، اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ کیوں کیا؟ اگر کیا ہے تو غلط کیا نا، بول تو دیا۔ جب ایک آدمی کہتا ہے میں نے صحیح کیا تو پھر تو تعویلات پیش کرتا ہے نا۔ وہ بعض دفعہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہو کیا رہا ہے، بے خیالی میں چلے گئے کس کام کے لیے تھے، ہو کیا گیا۔ بعض کام بے خیالی میں ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت انسان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کیا کر رہا ہوتا۔ اگر کوئی میری ایسی تصویر وائرل ہو تو کچھ پرانی چیزیں لوگوں نے نکالی ہیں، مجھے یاد بھی نہیں ہے، وہ فیک بھی ہو سکتی ہیں، لیکن صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، اللہ قرب قیامت میں جو علم کو اٹھائے گا نا، قرب قیامت میں دین کا علم کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ یہاں علم سے دین کا علم مراد ہے، سائنس ٹیکنالوجی کا علم تو پھیلے گا، وہ تو بڑھے گا، لیکن دین کا علم کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ سمٹے گا۔ اللہ تعالیٰ جب علم کو اٹھائیں گے تو علماء کے سینوں سے نہیں علم اٹھائیں گے، وَلَٰكِن يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، علماء ہی کو اٹھانا شروع کر دیں گے، علماء آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ، جب کوئی عالم نہیں رہے گا، اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَّالًا رُءُوسًا، لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے۔ رئیس کا مطلب دین کے علم کے معاملے میں ان کو اپنا باپ بنا لیں گے، جاہلوں کو۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، علم میں عمق اور گہرائی نہیں ہوگی۔ فَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، وَأَضَلُّوا، اور لوگوں کو بھی کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے۔ لوگ انہی کو فالو کریں گے اور سمجھ رہے ہو کہ ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے 80 سال کے ایک بزرگ کو دیکھا، بوڑھے آدمی کو دیکھا، پرانا گھر پورا گرا کے نیا بنا رہے ہیں۔ ابے کیا کر رہے ہو بھائی تم 80 سال میں؟ اب اس نئے کے بنانے کی تمہیں اتنی ٹینشن، اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وارثوں کے لیے بنا رہے ہو تو ان کو پیسہ دے دو، جس نے جو بنانا ہے بنا لے گا۔ وارثوں کو گھر کی تھوڑی پیسوں کی ضرورت ہے نا، وہ اپنا اپنا ویسے ہی انہوں نے بیچ کے الگ ہونا ہے ابا سے آپ کے مرنے کے بعد۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ 80 سال کے بڑے میاں پرانا گھر جو تقریباً 500 گز پہ بنا ہوا تھا پورا گرا کے نئے سرے سے کیا کر رہے ہیں؟ دوبارہ بنا رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں شکر ہے ہم ایسے نہیں ہیں، اصل میں آپ کے پاس پرانا گھر گرا کے نیا گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں، ورنہ آپ بھی ایسے ہوتے۔ یہ تو ابھی کہہ رہے ہو نا ہم ایسے نہیں ہیں، اصل میں پیسے نہیں ہیں۔ دنیا میں خدا کی قسم سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کام جو سب سے آسان ہے وہ سب سے مشکل ہے۔ سب سے آسان یہ ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو، کیونکہ ہے توڑ دو چار کی طرح ہے۔ ہم نے 80 سال کے ایک بزرگ کو، میں نے ایک بہت بڑے عرب عالم سے سنا، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بیان میں فرمایا کہ عرب اسرائیل کی جنگ میں عربوں کو کبھی بھی فتح نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ عرب اسرائیل کی جنگ ہے۔ جب تک اس جنگ کو اسلام اور اسرائیل کا نام نہیں دیا جائے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا، اگر اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو عرب لڑ رہے تھے وہ زیادہ تھے، میجورٹی میں تھے۔ ادھر جو عرب تھے وہ اقلیت میں تھے نبی کے ساتھ، ادھر عرب میجورٹی میں تھے۔ اللہ ان کی مدد کرتا، ابو جہل کی مدد کرتا، عتبہ ابن ولید کی مدد کرتا، ابو لہب کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اور آپ کے ساتھ اکیلے ابو بکر، تو بتاؤ دو عرب اس طرف باقی سارے اس طرف، مدد کی ان دو کی نا۔ اس کا مطلب اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا، کس کی مدد کا وعدہ کیا ہے؟ مسلم کی، اسلام کی، جو قرآن پر ایمان لائے گا اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے گا، اس کے لیے عربی ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں نے ایک بہت بڑے عرب، اب دیکھو میرا ایک کلپ مارکیٹ میں چل رہا ہے، دودھ ابالے بغیر پیو، جس کمبخت نے وہ شارٹ کلپ بنایا وہ مجھے اکیلے میں نہ ملے، بس جب آئے 4-6 بندوں کے ساتھ آئے تو بچت ہو جائے گی۔ جس دن مجھے وہ آج کل تو وہ ہی والا بیان بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں، تو میں یہ کر رہا تھا کہ مائک ٹھیک نہیں ہے، یہی عرض کر رہا تھا نا ہم نے، وہ بلیک ہے یہ وائٹ ہے، ابا پہ تو ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ لوگ ہوٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں، کھانے وانے کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، تو میرے قریبی دوست مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کا ٹاپک چل نکلا تو آپ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اگلا کیا کہہ رہے ہیں، پھر مجھے آ کے رپورٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تو آپ کا تذکرہ چل نکلا، تھک گیا ہوں، میں نے چائے منگوائی، جلدی سے بات کو یہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ کیا ہو گیا۔ جیسے ایک قاری صاحب تھے، ان کو تراویح پڑھ قرآن تو یاد نہیں تھا، گاؤں کے لوگوں نے آگے کر دیا۔ اب جب وہ تراویح پڑھائے گا تو پیچھے کسی کو آتی تو ہے نہیں، اس کو کیا پتا کیا پڑھا رہا ہے، تو وہ ادھر ادھر کی شروع ہو گیا نا، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب وضربا، گردانے پڑھنا